ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 1437 ہجرہ کا یہ اشرہ جو پڑھنے کا شرف سعادت مجھے حاصل ہو رہی، چھٹا اشرہ ہے، اور اس اشرے کے ایک طرف اربعین کا دن، اس کے فوراً بعد یہ اشرہ شروع ہوا، اور دوسری جانب اختتامی مراحل میں وفات رسول خدا کی تاریخ. تو ان دو کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ اربعین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کچھ رسول کی سیرت کے حوالے سے، اور ایک آدھ تقریر آپ کو ایسی محسوس ہوگی کہ موضوع شاید بے ربط سا ہو گیا. یعنی تقریر تو ربط والی ہوگی، لیکن اس کا کل والی تقریر اور آنے والے کل والی تقریر سے آپ کو کوئی ربط نظر نہیں آئے گا. شروع میں ایسا لگے گا. آج کا دن چونکہ ایک ایسا دن ہے کہ اس کثرت کے ساتھ آپ کے شہر میں مجلسیں ہوئیں کہ میں خود حیران ہو گیا کہ اتنی مجلسیں. مومنین کرام بھی تھک گئے ہوں گے، پڑھنے والا بھی بہت زیادہ تھک گیا. تو اس لیے بہت لمبی بات بھی نہیں ہوگی، اور ذرا سا جو اصل موضوع چل رہا ہے اس سے ذرا سا ہٹ کے گفتگو ہوگی، تاکہ اگر کوئی ایسا ہے جو ان مجالس میں آ رہا ہے اور آج نہیں آ پایا تو اس کے لیے بات کو سمجھنا مشکل نہ ہو. حیدرآباد دکن میں غالباً یا جنوبی ہند میں یہ تاریخ جو ابھی ختم ہوئی ہے 24 صفر، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ کے طور پہ منائی جاتی، گرچہ زیادہ مشہور 15 رجب، لیکن بہرحال یہ تاریخ بھی ہے. اس کے علاوہ 2-3 تاریخیں اور بھی ہیں. تو آج کی ہماری گفتگو تھوڑا سا شہزادی کے حوالے سے بھی بات کرنا. قرآن کریم کی جس آیت کی آج تلاوت کی گئی، یہ سیرت رسول کے حوالے سے ایک بہت اہم آیت ہے. ایک آیت کل تلاوت کی گئی تھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اور ابھی اس پہ بات باقی. یہ آیت سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اور یہ ان آیتوں میں سے ایک ہے کہ اس کو اس لیے قرآن سے نکالنے کی بہت کوشش کی گئی. اور اسی آپ کے ملک کی کوئی اسٹیٹ ہے ایریزونا، وہاں پہ کہ یہ آیت کمپیوٹر کے سیٹنگ سے ٹکرا رہی ہے. اگر اس آیت کو قرآن مان لے تو جو کمپیوٹر کے حوالے سے کچھ قرآنی سیکوینس بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ حساب بگڑ رہا. وہ حساب ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ اس آیت کو قرآن سے نکالا جائے. چنانچہ عام مسلمانوں کے پاس ایک نظریہ یہ کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں سورہ توبہ کی آیتیں نہیں، بعد میں اسے ایڈ کیا گیا. اور ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا کہ قرآن کا سب سے پہلا سورہ الحمد، اس کے حوالے سے بھی عام مسلمانوں کے پاس ایک بحث یہ ہے
کہ سورہ علم قرآن نہیں، وہ ایک قسم کا انٹروڈکشن ہے قرآن کا کہ آگے قرآن میں کیا آنے والا ہے، وہ قرآن ہے۔ اور آخری دو سورے معوذتین کہلاتے ہیں، بہت مشکل لفظ ہے۔ معوذتین مانے اعوذ باللہ سے شروع ہونے والے سورے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسے بھی قرآن کا حصہ نہیں مانا گیا۔ اب ذرا دیکھیے گا، اچھا یہ آخری والی بات جو میں نے کہی یہ تو اتنی مشہور ہے کہ جب ہم لوگ حج کرنے کے بعد سعودی عرب سے واپس آتے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایک قرآن ایز اے گفٹ ہر حاجی کو دیا جاتا، اس میں اگر کبھی اردو ترجمے والا قرآن آپ کو ملے تو جو سعودی عرب میں چھپا ہوا ہے شاہ فہد پرنٹنگ کمپلیکس، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے ان دو سوروں کے ساتھ کہ عبداللہ ابن مسعود اس کو قرآن نہیں مانتے تھے اور فلاں 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 صحابی رسول اور عالم نے اور مفسر نے اس کو قرآن نہیں مانا۔ یعنی یہ روایت اتنی سٹرونگ ہے کہ انہیں ترجمہ قرآن میں بھی اس کو لکھنا پڑا۔ کسی پر حملہ کرنے کا ہی طریقہ یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کرے اتنے اگریسو بن کے اس کے پہ حملہ کر۔ قرآن کے پہلے سورے کو قرآن نہیں مانا دوسروں، قرآن کے درمیان کی آیتوں کو قرآن نہیں مانا دوسروں، قرآن کے آخری سوروں کو قرآن نہیں مانا دوسروں، اور تہمت ساری شیعت پر آ گئی کہ شیعہ قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتے، یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، ان کے یہاں قرآن 40 پاروں کا ہے، ان کے خیال میں یہ قرآن انکمپلیٹ ہے کیونکہ اس کو جس نے جمع کیا ہے اس کو یہ نہیں مانتے تو اس کے جمع کیے ہوئے قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ روایتیں وہاں بھری پڑی، اول قرآن ناقص، آخر قرآن ناقص، درمیان قرآن ناقص، اور اس طرح سے آگے بڑھ کے ہم پر حملہ کیا جاتا کہ ہم اصل جواب دینے کے بجائے اپنے دفاع و ڈیفنس میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بات میں نے کیوں کہی جبکہ میرے یہ ٹاپکس نہیں ہوتے؟ دو وجوہات سے کہ نمبر 1 یہاں کا جو ماحول ہے وہ انڈیا اور پاکستان سے الگ، کالجز میں یونیورسٹیز جو سب سے خطرناک چیز یہاں پہ ہے، یہ میں بہت سرسری بات کر رہا ہوں کیونکہ اتنا ڈیپتھ میں جا کے تو میں نے یہاں کا سسٹم نہیں دیکھا، سب سے خطرناک چیز جو یہاں ہے وہ ہے اسلامی آرگنائزیشن جو اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹیز اور کالجز میں بنتی ہے۔ بعض اوقات تو پیرنٹ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے، اسلام کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو جوائن کیا، وہ سب سے خطرناک ایسا زہر ذہنوں میں ڈالا جاتا، اور بچہ بیچارہ انڈیا پاکستان کا ماحول تو ہے نہیں کہ مجلسوں میں بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، والدین بھی بہت سی باتیں بتاتے ہیں، یہاں تو جو اس کو بتا دیا اسی کو وہ اسلام سمجھ بیٹھا۔ تو اب ہم لوگ قطعاً تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے، لیکن تہمت ہم پہ لگ رہی اور زیادہ خطرناک بن رہا یہ مسئلہ۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ایک تو اس جیسے اب تو ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، لیکن اسٹل انڈیا اور پاکستان میں ایسے پیرنٹس ہیں کہ جب ان کے بچے اپنے ٹائم کا زیادہ حصہ کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے یہ کھیل کود میں نہیں گیا، کمپیوٹر پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نالج گین کر رہا۔ کمپیوٹر سے زیادہ واحد کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کو اس کے حوالے کریں۔ کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں انڈیا اور پاکستان کے بارے میں تو باقاعدہ طور پہ معتبر اعداد و شمار ہیں کہ زیادہ تر لوگ کن ویب سائٹس پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ اسلام کے نام پر یونیورسٹیز میں جو آرگنائزیشن بن رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے اصل بات یہ وہ یہ ہے کہ یہ جو امام معصوم کا ایک فرمان ہے کہ بچو اور ڈرو مظلوم سے، ایک تو وہ روایت ہے کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، سب سے زیادہ اللہ کے یہاں جو فوراً قبول ہونے والی دعا وہ مظلوم کی، وہ نہیں، اس حوالے سے نہیں کہا مظلوم سے ڈرو اور بچو۔ کون سا مظلوم؟
وقت گزرنے کے بعد اگر کبھی اسے طاقت مل گئی تو یہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، یہ جو اپنی مظلومیت ظاہر کر رہا ہے، یہ اس ظالم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ اور ایک روایت جس کی جانب اشارہ کیا امام خمینی نے اپنے لیکچرز کے اس مجموعے، جسے مذہبی زبان میں درس خارج کہا جاتا، اجتہاد کی کلاس، وہ درس خارج جو ولایت فقیہ کے موضوع پر، اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے امام خمینی، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بات بہت پھیل رہی ہے، کہ ہارون اور مامون، ایک نے 7ویں امام کو شہید کیا، ایک نے 8ویں امام کو شہید کیا، کہا کہ یہ جتنے ظالم اور بدتر تھے، لیکن امام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو، یہ امام اپنے شیعوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اگر تم لوگوں کو بھی اتنی ہی طاقت مل جائے جیسی ان کے پاس تھی، تو شاید تم میں سے بہت سے ان سے بھی زیادہ بڑے ظالم اور ان سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ اب اگر اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں، بہت ہی لائٹ، میرا انداز تو بچوں جیسا ہوتا ہے نا، لوگ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ اس پورے گھنٹے میں مجلس کہاں تھی، مجلس تو کہیں نظر ہی نہیں آئی ہو، مجلس کا انداز۔ کل رات کو ذرا لوگوں کو مجلس نظر آئی میرے بیان کے اندر، ورنہ مجلس تو آئی اور 1 گھنٹہ ہو گئے۔ تو وہ جو میرا انداز، اس کو بہت ہی اب میں امام کی حدیث ہارون اور مامون کے حوالے سے، اگر تمہیں بھی اتنی طاقت مل جاتی جو ہارون اور مامون کو ملی تھی، تو شاید تم میں سے بہت سے اس سے بھی زیادہ بڑے ظالم ثابت ہو گئے۔ اب انگریزی زبان سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کو میرے انداز سے بھی لگ رہا ہوگا، اور اگر کبھی غلطی سے انگریزی کا کوئی لفظ بولتا ہوں تو اور یقین ہو جاتا ہوگا، انہیں ضرورت کیا تھی انگریزی کی ٹانگ توڑنے کی جب ان کو بولنا نہیں آتا۔ تو خیر وہ تو اب مسئلہ چل رہا ہے۔ انگریزی کے اندر اینیمل فارم کے نام سے جو بہت ہی مشہور ایک ناول، اس میں یہی تو ہے نا کہ جو آج کا مظلوم ہے، کل جب اس کے پاس طاقت آئی تو وہ کتنا بدترین ظالم ثابت ہوتا، اور بہت ہی اپنا انداز۔ یہ لٹریچر وغیرہ کا حوالہ دینا، یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے، جبکہ میری مجلسوں سے تو نہیں لگتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی بات، جو آج امریکہ کی بات نہیں، ویسٹ کی بات نہیں، آج کے بھی انڈیا اور پاکستان کی بات ابھی بھی، کہ جو آج کی مظلوم بہو کل جب یہ ساس بنے گی تو پھر اس کا انداز دیکھیے، جیسے گن گن کے بدلے لے گی، اور اس کے اندر جو کہ ماسی کا انتقام ہے نا، جو اس کی ساس نے اس پہ ظلم کیا وہ لینا، 20 سال پرانی بات، تو 20 سال کے اندر تو انٹرسٹ لگائیں وہ اور بڑھ جاتا ہے، تو اب یہ 10-12 نئے ظلم بھی اس میں بڑھا دیں۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہاں سے پہلے میں جہاں اشرا پڑھ رہا تھا، میں جگہ کا نام کل بھی نہیں لیا، کل جو بات میں نے کہی تھی کہ 3 دن پہلے جہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا، پوری رات شراب کے اوپر بحث ہوتی رہی۔ وہ یہاں کی بات نہیں تھی، یہاں آنے سے پہلے کی بات، جو 42 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد میں کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا، تو پوری رات جگایا مجھے، شراب کے مسئلے پہ ہی بات آ چکی ہے۔ لیکن جہاں بھی میں گیا، جگہ کا نام نہیں لوں گا، بلا وجہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہاں پہ میں 30 سال پہلے بھی اشرا پڑھنے گیا، اور عجیب بات یہ تھی، اور وہ ہے 3rd ورلڈ کنٹری کا ایک ملک، 30 سال پہلے جو آ کے خواتین روتی تھی۔ عالم کا تو ایک ہی کام ہمارے یہاں ہے، ہم تو عالم ہیں بھی نہیں۔ کوئی خواب کسی نے دیکھ لیا ہے پیٹ کے خرابی کی وجہ سے تو اس کی تعبیر عالم بتائے، کوئی مر گیا ہے تو نماز جنازہ عالم پڑھائے گا، کوئی دعا تعویذ چاہیے تو یہ عالم کا کام، بس اور کوئی کام نہیں۔ تو ہم تو اس کیٹیگری سے بھی نیچے کی کیٹیگری ہے۔ 30 سال پہلے کتنی بچیاں آتی تھی شادی شدہ، مولانا کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، ساس نے تو ناک میں دم کر دیا ہے 30 سال پہلے، اور اللہ پتہ نہیں کب ان کو موت دے گا کہ ہمیں نجات ملے گی، چھٹکارا ملے گا، کیسے رہا ہوں۔ آج جب میں پہنچا تو وہی 30 سال بعد ساس بن چکی، اور انہی کی بہویں پھر میرے پاس آ رہی ہیں کہ مولانا کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، ایسی خونخوار ہماری ساس ملی۔ کل کی مظلوم بہو، آج کی خونخوار ساس،
یہ میرا اس کا ہے. اور وہ امام خمینی کا ریفرنس کہ ہارون مامون جیسے ظالم. لیکن جب کسی مومن کو اتنی بڑی حکومت مل گئی، سب نہ صحیح، ایک بڑی تعداد ایسی کہ اس سے بڑے ظالم نکلے. اچھا یہ میں خاص سمت میں آپ کو لے جا رہا ہوں جو آج کا موضوع نہیں، لیکن بس یہ اس جملے پہ پھر اصل موضوع آتا. جب غیر ہم پر حملہ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ جاہل، عقیدہ بدا کو یہ نام دیا گیا کہ یہ اللہ کو جاہل مانتے ہیں. قرآن، یہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہ میں قرآن نامکمل. رسول، یہ رسول کی رسالت کے قائل کہاں ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اصلی رسول علی تھے، جبرائیل نے بددیانتی سے کام دیا، اللہ نے کہا کہ جاؤ علی کو وحی دو، وہ جو کہ رسول اللہ سے کوئی دوستی تھی تو وہاں چلے. یہ لوگ ہر نماز کے آخر میں کہتے ہیں کہ خانہ جبرائیل، کہ جبرائیل نے خیانت کی. یہ سب ہم پہ تہمتیں لگ رہی. اور ایسا نہیں ہے کہ جب بہت جاہلیت کا ماحول تھا تب یہ تہمتیں لگائی گئی. آج پڑھی لکھی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا، ہر آدمی جا کے چیک کر سکتا ہے کہ شیعہ عقیدے کیا ہیں، تو آج ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہو. ایسا نہیں، آج بھی یہی تہمتوں سے ہر وہ ویب سائٹ بھری جو یا شیعت کے خلاف بنائی گئی ہے یا اسلام کا نام استعمال کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے. دین آئی واز گائیڈڈ، آغا تجانی کی کتاب میں پورا لکھا بھی ہے کہ جب میں نجف پہنچا تو شیعت کے بارے میں کیا کنسپٹ لے کے نجف پہنچا ہوں. تو اب یہ ساری تہمتیں ہم پہ لگی اور ہم پکار کے کہتے ہیں کہ یہ سب تہمتیں ہیں. معاذ اللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کس قسم کے الزامات سے. نہ ہماری نگاہ میں اللہ جاہل ہے نعوذ باللہ، نہ رسول کی رسالت جھوٹی ہے نعوذ باللہ، نہ قرآن انکمپلیٹ ہے نعوذ باللہ. باقی جو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے بعد آتی ہے، تقیہ ان کے یہاں جائز، حرام کاری ان کے یہاں جائز، جو تقیہ اور اس انداز کے کچھ اور الفاظ، اس کا اپنا انٹرپریٹیشن. ہم پکار کے دنیا سے کہتے ہیں دیکھو ہم پر کتنا ظلم ہو رہا، کیسے ہمارے صحیح عقائد کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا، ہم پر تہمت لگائی جا رہی ہے. ہم سے آگے پوچھو تو صحیح نا کہ ہمارا اصلی عقیدہ کیا. ہم یہ کہتے رہے جب ہمیں موقع ملا، بس یہ آخری جملہ ہے اس تمہید کا. تو ہم بھی ان ظالموں سے کم ثابت نہیں ہوئے. ہمیں کہاں موقع ملا؟ مثلا آج تک ہمیں موقع ملا ہوا ہے مرجعیت کے خلاف بولنے کا. جتنی تہمتیں غیروں نے ہم پہ لگائیں اور اب پکار کے کہتے رہے پہلے یہ تو سنو ہمارا اصلی عقیدہ کیا ہے. خود ہی ہماری طرف سے عقیدے بنائے اور اس کے بعد ساری دنیا میں پھیلا دیے کہ یہ شیعوں کے عقیدے ہیں، اپنے بنائے ہوئے عقیدے ہمارے نام سے. اور آج جب ہمیں موقع مل رہا ہم بھی یہی کر رہے ہیں. باتیں 3-4 ہیں لیکن فی الحال خالی میں مرجعیت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت ہی ہاٹ ایشو. مرجع کیا کہہ رہا ہے، اس کا فتویٰ کیا ہے، اس کی عبارت کیا ہے، اس کی ورڈنگ کیا ہے، یہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں. وہی طریقہ جو دشمنان اہل بیت نے ہمارے خلاف استعمال کیا، جب اپنے درمیان ہم پہنچے تو وہی طریقہ ہم نے بھی اختیار کیا جن سے ہم ناراض ہیں، جن سے ہم ناخوش ہیں، جن کی کوئی بات ہمیں پسند نہیں آ رہی. وہی تہمتیں، وہی غلط سلط باتیں، وہی تاثر دینا کہ جی یہ مراجع دین کو نامکمل سمجھتے ہیں، اپنے رائے دیتے ہیں، حدیث کے مقابلے کے اندر اجتہاد کرتے ہیں. وہ ساری باتیں جو اس لیے آج بتانے کی ضرورت نہیں، یہ آج کا موضوع ہے نہیں. یہ اتفاقاً بات درمیان میں آ گئی کہ مظلوم جس دن ظالم بنے تو یہ پہلے والے ظالم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. یہ امام نے بار بار بتایا. اب مزید وضاحتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ اتنی بھی بات کیوں آئی؟ صرف یہ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن کا حصہ ہے. ہم مانتے ہیں، ہم پر تہمت لگانے والے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ آیت قرآن سے نکالو، ہماری ساری سیٹنگ بگاڑ دو. قرآن ان کی سیٹنگ کا محتاج ہے. تو بہت ہی مشہور ڈاکٹر ارشاد خلیفہ کا نظریہ، وہ ہماری سیٹنگ بگاڑ دو. جبکہ اس آیت پیغمبر کے حوالے سے 3 اتنے اہم لفظ استعمال ہوئے: عزیز، حریص، رحیم.
یہ پیغمبر کے 3 القاب ہیں جو اس آیت میں ہیں. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر عزیز ہے، پیغمبر حریص ہے، پیغمبر رحیم ہے. سیرت رسول بہت ہی اہم یہ 3 پیغام. مگر جب آیت ہی کو آپ نے نکال دیا تو رسول کی یہ اتنی بڑی فضیلتیں بھی نکل گئی. اور یہ کیا ہے یہ فضیلتیں؟ یہ بات تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو. اب اس سے کی بات، یہ پیغمبر کا طریقہ عزیز ہے اور حریص ہے اور رحیم، ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اس طرح سے تبلیغ کریں جو کل آپ نے سنا. کل کی مجلس کا آخری حصہ اکیلے بھی تبلیغ کر سکتا ہے، اکیلا رسول کافی ہے، مگر انوالو کرنا ہوتا ہے معاشرے میں، اور یہ بہت اہم چیز. اسی لیے جو کام کرنا کر بھی سکتے ہو کرنا نہ کرو. 3 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اکیلا کھانے والا، اکیلا سفر کرنے والا، اکیلا گھر میں سونے والا. کیا حرج ہے ان 3 چیزوں؟ تاکہ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہنا. جیسے کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا 200 سال 300 سال ہو 1111 ہجرہ علامہ مجلسی کی وفات کا سال 41 1111 300 سال ہو چکے ہیں. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ آج کل جو گناہ بڑھ چکے ہیں تو بعض اوقات دل چاہتا کہ سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت شروع کر دو اللہ کی، وہاں جا کے بیٹھ معاشرے میں رہیں گے، انوالو ہونا پڑے گا. بھائی آپ نہیں کرنا چاہتے گناہ، آپ کے گھر میں شادی کی تقریب ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے جاننے والوں میں جانا پڑے گا. شہر میں نہیں، آؤٹ آف ٹاؤن ہے تو بہانہ چل جائے. شہر کے اندر ہے رشتہ دار، جانا وہاں حرام ہو رہا ہے، ہم کو نہیں کرنا حرام. گرچہ یہ آخری زمانے کی ایک نشانی بھی ہے جو آئی ہے رزق کے حوالے سے، لیکن اس میں سارے گناہ ہیں کہ آخری زمانے میں حلال روزی حاصل کرنا، رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ اگر کوئی صبح سے شام تک لگا رہے تو ایک درہم حلال کا نہیں ملے، اور جسے نہیں چاہیے حرام 70 درہم حرام کے خود چل کے اس کے گھر میں داخل ہو جائے. حرام نہیں چاہیے ہمیں، حرام آ جائے گا گھر کے اندر. اب دل جلا کہ بھائی ہمیں نہیں، ہم کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں رہے، گرچہ امر بالمعروف واجب ہے نہیں کر رہے، تم اپنے راستے پہ چلو، ہم اپنے راستے پر. لیکن جب رہیں گے ساتھ میں لوگوں تو شادی، کون سا گناہ آج کل شادیوں میں نہیں ہوتا. شادی کے لیے ایک لفظ میں بہت استعمال کرتا تھا، شادی کیا گناہوں کا ایک پیکج ہے تو تیار کر کے شیطان نے ہم کو دیا. برتھ ڈے پارٹی، ہم نے اپنے بچے کو گھر میں صحیح ماحول میں رکھ کے آرام سے بچایا، لیکن جب وہ اپنے چچا کے گھر میں گیا اپنے کزن کے برتھ ڈے کے اندر، جتنے آرام سے ہم نے بچایا سب پہ پانی پھر گئے. اب بچہ تو بچہ ہے نا، ہر اٹریکٹیو چیز بچے کو پسند آتی ہے. گناہوں کے اندر مزہ بھی زیادہ ہے، لذت بھی زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ لذت کتنی چھوٹی مدت کے لیے ہے اور سزا کتنی بڑی مدت کے لیے. وہ مرحلہ ہے بات کا، لیکن فی الحال تو واجبات کو انجام دیں گے تو زحمت و تکلیف ہو. بعد میں جو آج پہلا بات کس نے دیکھی، اور گناہ کو انجام دیں گے تو ابھی لذت ملے گی، بعد میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا ادھر کون جا رہا. یہی ہمارے ساتھ کا نظریہ، یہی آدمی عام انسانوں کا نظریہ. ہمارے ساتھ کا واقعہ تو مختار نامے کی وجہ سے جو 40 کے بعد بہت پڑھا جاتا تھا منبروں پر، لیکن جب سے وہ مختار نامے کا سیریل بن گیا اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے آڈیو ویژول اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، منبر پہ اتنی محنت کی ضرورت نہیں رہی. ہمارے ساتھ کا جو واقعہ ایک جملہ خالی کہ جب وہ کوفے کی جانب بھیجا جا رہا ہے، کوفے سے کربلا بھیجا جا رہا ہے، پوری رات سوچتا رہا، خود کہہ رہا مجھے پتا ہے قتل حسین کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ قتل حسین کا انعام رہ کی گورنری، سزا ادھار ہے، گورنری کیش، اور عقل مند کبھی ادھار کی وجہ سے کیش کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اور اس کا جملہ بتا رہا ہے کہ اس کو جنت و جہنم پہ یقین بھی ہے.
پھر کیوں یہ گناہ کر رہا ہے؟ عجیب لفظ اس نے استعمال کیا، چونکہ یہ سورہ توبہ کی آیت کا تیسرا لفظ ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتا، ادھار صحیح قتل حسین کی سزا تو ہے نا، ہاں رائے کے گورنر ابھی نقص ہوگا، ہاتھ میں ہے، شہید کرو حسین کو، گورنر ہی دے، سزا جب ملے گی سو ملے، لیکن ملے گی تو ایک تو وہ آدمی ہے جو مذاق اڑاتا ہے کیا جزا سزا، کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد سارا معاملہ ختم، لیکن یہ مان رہا ہے چلے ادھار صحیح لیکن ہے تو سزا۔ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کا شعر، ہاں مگر اللہ رحیم بھی تو ہے نا، بس یہ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے امید کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ رحیم سورہ توبہ کی آیت عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ لفظ رحیم قرآن نے رسول کے لیے استعمال کیا، عمر سعد نے لفظ رحیم قتل حسین کے لیے استعمال کیا، اور ذرا سی اس کی وضاحت ہوتی رہے گی، ابھی تو میں فی الحال جو بات شروع کی ہے اسے مکمل کروں۔ تو آپ گناہ کی لذت فوری ہے، سمجھدار آدمی بھی لذت کی وجہ سے گناہ کر لیتا، تو یہ چھوٹے بچے، ناسمجھ بچے، ان کو اگر گناہ میں مزہ آ رہا ہو اور وہ گناہ کی طرف چلے جائیں تو کوئی عجیب بات نہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اپنے بچے کو بچایا، لیکن کزن کی برتھ ڈے پارٹی میں اس کو جانا ہی جانا ہے، ورنہ وہ ایک الگ لڑائی جھگڑا ہنگامہ، ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ تو علامہ مجلسی 300 سال پہلے کے حالات میں لکھ رہے ہیں، اب تو دنیا اور آگے نکل گئی کہ یہ ماحول دیکھ کر بعض اوقات دل چاہتا شہر چھوڑو، جنگل میں جا کے جھوپڑی بنا کے رہو تاکہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، مقصد صرف بھی، لیکن کہتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام میں یہ حرام، رہنا تمہیں کمیونٹی کے درمیان، رہنا تمہیں مومنین کے درمیان، ان سے کٹ بھی نہیں سکتے، نان انوالومنٹ کی پالیسی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کو امام نے کئی بار واضح کیا۔ مولا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قیامت پہ پلے صراط پر گزرنا، یہ تو کتنا مشکل کام۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم، اور اس پر گزرنا بھی ہے، مولا کیسے گزریں گے؟ اور نیچے جہنم بھی ہے، ایسا نہیں ہے جیسے سرکس فرکس میں وہ جھولوں پہ جھول رہے ہیں، نیچے گدے رکھے ہوئے گر بھی گئے تب بھی بچ جائیں گے، وہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور ایسا پل۔ امام نے کہا آخرت کے پل صراط کے لیے اتنا پریشان، اور جو دنیا میں روزانہ پل صراط سے گر رہا ہے، پھسل رہا ہے، اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، مولا دنیا میں کون سا پل صراط؟ کہا کہ اس ماحول میں دین پہ عمل کرنا یہ پل صراط پہ چلنے سے کم نہیں ہے کہ ایک جانب اللہ کی عبادت کا دل چاہ رہا ہے حرام میں انوالو نہیں ہونا، تو ایک ہی راستہ ہے، نکل جاؤ جنگل، وہ بھی اسلام منع کرتا ہے، خبردار وہ اس سے بڑا حرام۔ تو اب یہ جو ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ پھنس جاتا ہے آدمی کہ کیا کرے کیا نہ کرے، یہاں پر پھر یہ پیغام شراب اور جوا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام تو اپنی جگہ کی گئی، مگر قرآن نے اس کے حوالے سے ایک ایسا گولڈن رول بتا دیا، اور وہ یہ کہ قرآن خود کہہ رہا کہ ان دونوں چیزوں میں گناہ، فیہا منافع للناس فیہما، اس میں فائدے بھی۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب آکے بحث کر رہے ہیں کہ ریڈ وائن کھانے کے بعد ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اچھی، یہ کون سی نئی بات آپ بتا رہے؟ قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدے بھی، لیکن اصول کیا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما، یہ آیت پڑھ رہا ہوں، جو کہ نقصان زیادہ بڑا ہے، فائدہ اس کے مقابلے میں چھوٹا، اور اللہ کے اصول یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے بڑی چیز کیا، گناہ بڑا ہے فائدہ کم ہے اس لیے حرام کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بار بار سے دیگر نعوذ باللہ یہ خود تحریف قرآن نہ ہو کہ شراب کی تعریف قرآن کر رہا کہ اس کے اندر فائدہ بھی ہے، تو زیادہ یہ دیکھنا ہے۔ اب معاشرے میں رہ رہے صلہ رحمی خاندان کے ساتھ اس کا پارٹ بن کے رہ رہے، بہت سارے حرام تم سے ہوں،
لیکن یہ حرام کا نقصان پھر بھی کم ہے. اب بالکل اس سے کٹ کے تم دنیا کے ایسے علاقے میں چلے یا کوئی کمیونٹی نہیں, وہاں جانا بھی حرام ہے. اس کا نام ہے اسلام میں التعرف بعد الہجرہ, ٹاپ آف دا لسٹ 7 گناہان کبیرہ میں سے گناہ یہ. ایسی جگہ رہنا یا بالکل 3 سے کٹ کے رہ جاؤ تو کہا کہ نقصان ہے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے میں, لیکن یہ والے حرام جو تم سے ہو جاتے ہیں, مکس گیدرنگ, برتھ ڈے پارٹی, شادی کی تقریبات, اور تو اور. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی روز شادیاں ہوتی؟ یہ کراچی تو ہے یار, روزانہ شادی ہے, ویکینڈ میں 10-10 12-12 شادیاں نپٹا کے آنا پڑتا. اسپیشل قسم کے اسٹمک اپنے جسم میں لگا کے لوگ جاتے ہیں. لیکن تو شادی تو خالی اس لیے یہ لفظ آ گیا کہ اس کے اندر بہت سارے گناہ ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں, بڑی آسانی ہوتی ہے. مگر ہمارے یہاں تو مسجد, ہمارے یہاں تو مجلس, ہمارے یہاں تو ریلیجیس گیدرنگ بھی گناہ سے محفوظ نہیں. غیبت کتنا بڑا گناہ. غیبت کچھ بات ہو تو غنیمت ہے, غنیمت نہیں ہے, محاورتاً کہہ رہا ہوں. تو متیں لگتی عام انسانوں کو چھوڑے, جہاں 2 مومن جمع ہوں گے آج کل آپ دیکھیے 90% کسی مرجے کی پر تہمت بات شروع ہو گئی. تو اب یہ بھی تو گناہ ہے نا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ پارٹ بنے ہوئے ہم کمیونٹی اور سوسائٹی. اگر ہم ان سے الگ ہو کے کہیں اور بیٹھے ہوتے, نہ مسلموں کے درمیان غیر مسلموں کے درمیان زندگی گزار رہے ہو, کسی جنگل میں جا کے مکان بنا کے رہتے, نہ والدین چاہیے, نہ رشتہ دار چاہیے, نہ اولاد چاہیے, کچھ نہیں, ہم الگ ہیں اللہ کی عبادت میں, اس سب سے بچ جاتے. مگر کہا کہ وہ حرام ہے زیادہ بڑا, اس حرام کے مقابلے شامل ہونا ہے معاشرے میں. چنانچہ اللہ کے رسول نے یہی پیغام دینے کے لیے اکیلے تبلیغ کر سکتے, اکیلے تبلیغ نہیں کی. ابو طالب کو بھی ملایا, خدیجہ کو بھی ملایا, علی کو بھی ملایا. علی تو خیر رسول کا حصہ, اس کو تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں. علی تو رسول ہی کا حصہ ہے. آیا مباہلہ میں ان کو نفس رسول کہا گیا. اور وہ جو چوتھے امام کی ایک حدیث میں اکثر پڑھتا کربلا کے واقعے کے بعد ایک بار امام کے گھر میں بہت سارے شیعہ مختلف علاقوں سے آ گئے. امام رہتے تو مدینے میں ہے نا, تو مدینہ تو ہر وقت عمرہ کرنے والوں سے اور حج سیزن میں حج کرنے والوں سے بھرا رہتا. اور جب آ گئے اتنا بڑا ایک مجمع ہو گیا تو اب ہر ایک باتیں کر رہا. اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ چھٹے امام کا بھی ہے, لیکن وہاں ایک آدمی اور ایک آدمی کی بات, یہاں پورا کمرہ بھرا ہوا اور ہر آدمی بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا ہے, بڑھ بڑھ کے. مولا قاسم کربلا میں ہوتے تو آپ دیکھتے کس طرح سے آپ کے بابا کی آواز پہ لبیک کہتے. کون سی آواز؟ حل من ناصر ینصرنا. ہم پہنچتے, ہم قربانی دیتے, ہم یہ جہاد کرتے, ہم وہ جہاد کرتے. چوتھے امام کی امامت 35 سال. 35 سال کا مطلب یہ کہ ایسے کتنے ہی لوگ تھے جو کربلا کے واقعے میں پیدا ہی نہیں ہوئے, بعد میں پیدا ہوئے, اور چوتھے امام ہی کے زمانے میں جوان بھی ہو گئے. 35 سال. کہا کہ مولا آپ دیکھتے. امام نے سب کی باتیں سنی. ہر آدمی جب ایک نے شروع کیا تو میرے ہر ایک شروع ہو گئے. ہم یہ کرتے, ہم وہ کرتے, ہم وہ کرتے. ابھی کنیز نے تندور میں آگ روشن کی, تو جاؤ جا کے کوئلہ, ایک ایک کوئلہ اٹھا کے دیا, جلتا ہوا کوئلہ, جلتا ہوا. راوی کون ہے اس روایت کا؟ 5واں امام. فرماتے کہ ابھی میرے بابا نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ میں سب سے پہلے دوڑ کے چلا. بابا نے روک لیا, کہا بیٹا تم کہاں جا رہے؟ یا بنیا انکا منی وانا منکا. میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں, تو تو میں ہوں, میں تو تو ہے. مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, بات ان لوگوں سے ہو رہی. اب 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنا رش ہو گیا ہوگا تندور پہ کہ جگہ نہیں مل رہی ہوگی. جیسے تبرک کی تقسیم کے وقت انڈیا اور پاکستان میں ایک منظر آپ دیکھا کرتے ہیں, تو اب یہ کہ نگاہ اٹھا کے دیکھا کوئی اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر رہا. چوتھے امام نے کہا کہ دیکھو تم ہی جیسے باتیں کرنے والے تھے جنہوں نے کربلا میں ہمیں اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا. یہ زیارت وارثہ میں آقا حسین کا ایک لفظ یہ لیے استعمال کرتے ہیں,
یا سار اللہ وابن سارہی والبتر الموتور، سلام ہمارا اس شہید پر جو اکیلا چھوڑ دیا گیا، والبتر الموتور کا یہ باتیں کرنے والے۔ تو خیر بات یہ کہنا کہ علی اور رسول، یہ علی اور دوسرے امام یہ سب سے ایک ہی چیز، پیغمبر ابو طالب اور خدیجہ۔ علی کو الگ سے کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ رسول کا حصہ۔ یہ الگ بات، یہ الگ بات کہ بعض لوگ نادانی اور ناسمجھی اپنے ہو کر بھی علی کو رسول سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ خیر نہیں، اپنے بہت چھوٹی سی بات ہے، یہاں بہت چھوٹی بات ہے، پاکستان انڈیا میں اس وقت یہ بہت بڑا ایشو کا تشہد میں علی کا نام نہیں ہے تو ہم ملائیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ میں علی آ گئے۔ اگر واقعی عقیدہ ہے کہ علی رسول ہی کا ایک حصہ، وہ نفس رسول ہے، جب رسول کی رسالت کا اعلان ہوا علی خود بخود اس میں شامل ہو گئے۔ مگر بات کہیں اور جا رہی ہے، مردوں اور عورتوں کو ملا اور اس کے بعد دین کو پھیلایا، اور اس میں جناب خدیجہ کا رول بہت اہم بنا۔ جناب خدیجہ کے حالات پر بات نہیں کرنا، میں پورا ایک اشرا پڑھ چکا ہوں، صرف کہنا یہ کہ جناب خدیجہ کا رول بہت اہم بنا۔ اور کیوں؟ جناب خدیجہ اس عرصے میں رسول کے ساتھ رہی جب دوسری کوئی شادی میں نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو اب بہت ہی سخت اردو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جو مجمع وہ یہ والی اردو سمجھ جائے، سوکن اور سوک کا جلاپا جس نے بعد میں رسول اللہ کے گھر کے اندر اتنا بڑا پرابلم کریٹ کیا کہ 21ویں پارے کی آخری آیت کا ترجمہ پڑھ، کتنا بڑا مسئلہ پیغمبر کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ ہر آدمی کا گھر کہا گیا رحمت کی جگہ ہے، اور رحمت للعالمین کا اپنا گھر پیغمبر کے لیے ایک رحمت و مصیبت کی جگہ بن گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ سورہ 21 سورہ احزاب کی آیت 21ویں پارے کی آخری آیت، ریفرنس آسان دے، 21واں پارہ اٹھائیے، آخری پیج دیکھیے۔ خیر، خدیجہ طاہرہ اس سے پہلے دنیا سے جا چکی تھی، اکیلی تھی، یعنی جب تک خدیجہ نہیں پیغمبر نے کوئی شادی نہیں، اور بڑی قربانیاں دی۔ تو خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ ہر مسلمان کی زبان پہ رہتا تھا، اور بعض مسلمان یہ جملہ کہتے تھے کہ کاش ہم نے اپنی ماں کا زمانہ پایا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام لائے۔ مدینے میں جب پیغمبر پہنچے، عشرے کی آخری گفتگو پہلی ربیع الاول کو ہوگی، جو ہجرت رسول کی تاریخ۔ تو دو چیزیں میں نے بتائی تھی کہ ہمارا یہ عشرہ، اربعین کے فوراً بعد ایک سرہ اربعین، پھر وفات رسول خدا، اور آخری سرہ ہجرت رسول خدا۔ تو جب مدینہ اسلام پہنچا تو تعداد بہت بڑھ گئی۔ اب یہ لوگ مکے والوں سے سنتے ہیں خدیجہ طاہرہ، خدیجہ طاہرہ، یہ احسان، یہ قربانیاں پیغمبر کے لیے بھی اور امت کے لیے۔ کتنے ہی مسلمان ایسے جو غلام تھے، خدیجہ طاہرہ نے ان کے اسلام کے بعد انہیں خرید کے آزاد کیا۔ کتنے ہی مسلمان ایسے تھے جن کے گھر میں مکے میں فاقے تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا تھا، خدیجہ ان کے گھر کا خرچہ اٹھا رہی۔ ہر زبان پہ تذکرہ، کاش ہم نے بھی دیکھا ہو، کاش وہ زمانہ ہمیں بھی ملا ہو۔ یا رسول اللہ، اب کیا صرف قیامت کے دن ہی اپنی ماں کی زیارت کریں؟ ام المومنین کا لقب اگر سب سے زیادہ کسی پہ سجتا تو وہ واقعا خدیجہ طاہرہ، ماں بن کے امت رسول کو پالا ہے، بتایا ہے کہ ماں کون ہوتی۔ وہ نہیں ہوتی جو میدان میں اپنے بیٹوں کو کٹوا ڈالے، ماں یہ ہوتی جو مصیبت زدہ مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے رہی۔ تو بار بار یہی تذکرہ ہوگا۔ ایک دن اللہ کے رسول 5 ہجری، ہجرت کے 5 سال گزر گئے، مسجد میں داخل ہوئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اس طرح سے آ رہے ہیں کہ پیغمبر جیسے گود میں کوئی چیز اٹھائی اور اس پر عبا پڑی۔ اب اس طرح سے پیغمبر مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا کٹ ہے؟ اپنے محراب کے قریب گئے جہاں رسول نماز پڑھاتے، اور گود سے عبا ہٹائی اور اس بچی کو دکھایا کہ بنتی حاضری مسیل و خدیجہ، آج اللہ نے مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو مثل خدیجہ طاہرہ۔ یہ کون بچی؟ یہ وہی بچی ہے کہ ایک روایت کے مطابق آج ان کی شہادت کے وفات کا دن گزرا۔ زینب کبریٰ کا آج اللہ نے مجھے وہ بیٹی دی
جو مثل خدیجہ ہے، بہت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے تھے تم لوگ، خدیجہ طاہرہ کا رتبہ بہت بلند ہے، جس کو خدیجہ سمجھو۔ اب اس جملے کے اندر دو بہت اہم باتیں، پہلی بات تو یہ ہے جو ذہن میں آتا کہ اس کے ذریعے بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ آدمی کتنا ہی زیادہ گناہگار کیوں نہ ہو، بے وفا کیوں نہ ہو، سیلفش کیوں نہ ہو، مگر شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنی ماں کو قیدی بنائے، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنی ماں کے سر سے چادر چھین کے اتارے، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنی ماں کے کوڑے مارے، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنی ماں کو بازاروں اور درباروں کے اندر تماشا بنا کے لے جائے۔ پیغمبر ایک پیغام ایک تو یہ دے رہے ہیں کہ یہ ماں، تمہاری ماں خدیجہ طاہرہ کی مانند ہے، لیکن بدترین دشمنان اہل بیت بھی آج تک یہ کہتے ہیں خدیجہ کے حوالے سے ہم کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے، تو مولا کے خلاف، یہ شہزادی کونین کے خلاف، بلکہ جو پاکستان میں کوئی شخصیت، کیا کس طرح سے ذکر کروں، ڈاکٹر اسرار احمد، 7 محرم کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا، قرآن کی آیت کے نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھو اس کو مولا سے ملانے والا، اس تک نے ایک پورا مضمون لکھ دیا کہ کاش شیعوں نے اپنا رول ماڈل فاطمہ کو نہیں بنایا ہوتا، خدیجہ کو بنایا ہوتا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ یہ غلط لکھ رہا، ہمیں شہزادی کونین سے دور کرنا ہے، لیکن وہاں بدترین دشمن اہل بیت کی کتاب میں بھی آج تک میں خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے کوئی ایسی منفی بات نہیں دیکھی۔ کردار اتنا زیادہ پختہ ہے اور اتنا واضح ہے، چنانچہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری اس بیٹی زینب کو پہچانو، یہ مثل خدیجہ ہے، تو ایک حوالے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عزت، اس کا احترام، اور پھر آنے والے حالات کی جانب اشارہ کہ جب زینب کو دیکھنا خدیجہ کو یاد کر لینا، اگر درباروں میں زینب کو دیکھنا تو یاد کر لینا زینب دربار میں نہیں کھڑی ہے، خدیجہ دربار میں کھڑی ہے۔ جب بازاروں میں زینب کو دیکھنا تو یاد کر لینا زینب کو بازار میں نہیں لایا، خدیجہ کو بازاروں میں اس طرح قیدی بنا کے لایا۔ جب زینب کی چادر چھیننا تو خیال کر لینا یہ زینب کی چادر نہیں چھین رہے، یہ خدیجہ طاہرہ کے مقدس سر سے چادر چھین کے اتار رہے ہیں۔ جب زینب کے بدن پہ کوڑا مارنا تو یقین کر لینا زینب کے بدن پہ کوڑا نہیں پڑ رہا ہے، تم اپنی ماں خدیجہ کے بدن پہ کوڑا مار رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو رسول بتا رہے ہیں، بہت اہم پہلو کہ یہ سارے مسائل زینب پہ گزرنے والے تو مثل خدیجہ قرار دیا، اور ایک پہلو اس کے اندر اور بھی، چونکہ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ یہ بہت جگہ پڑھتے رہتے ہیں، ہیوسٹن میں اب تک نہیں پڑھا، تو تھوڑا سا پڑھ دی۔ میں نے کہا میرا مسئلہ یہی ہے کہ مجھے یہ یاد رہتا ہے میں نے کس شہر میں کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، ابھی تک تو یاد رہتا ہے۔ ڈائبیٹک پیشنٹ کو پہلا اٹیک کی میموری پر ہوتا ہے، ابھی تک یاد رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری مجلس سننے والے کتنے، زیادہ تر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یوٹیوب پر ڈرائیونگ کے درمیان سی ڈی وغیرہ میں سننے والے، پتہ نہیں کیا کیا سن لیے۔ جو مجلس پڑھتا ہوں کہتے مولانا یہ تو سنی بھی ہے، آپ نے پہلے پڑھ دی، دنیا میں کہیں تو پڑھی ہوگی، آپ کے شہر میں پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ بتائیے۔ تو پھر بھی یہ والی چیزیں اگر کسی کی مناسبت کی تاریخ ہو تو تکرار میں کوئی حرج نہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ زینب مثل خدیجہ، ایک تو پیغام آ گیا زینب کی آنے والی قید کے حوالے سے کہ احترام زینب پہچان، زینب کا رتبہ خدیجہ کی طرح سے، یعنی ماں سمجھو، خدیجہ بھی کون؟ ماں۔ دوسرا ایک پیغام اس میں اور، اچھا جب میں یہ پیغام دیتا ہوں تو بہت سے مومنین بھی کہتے ہیں کہ مولانا واقعا ادھر تو ہمارا ذہن کبھی گیا ہی نہیں، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور وہ کیا؟ وہ ایک جملے میں بات کہتا ہوں پھر اس جملے کو سمجھانے میں شاید کچھ وقت لگ جائے، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں شہزادی زینب کا ایک لقب آج کل بہت مشہور ہو گیا، صحیح ہے، غلط لقب نہیں، مگر یہ روایات میں نہیں آیا، کوئی حرج بھی نہیں، روایت میں نبی آئے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہے ثانیہ زہرا، یہ سیکنڈ فاطمہ، ثانیہ زہرا۔ اب وہ رتبہ، فضیلت، علم، وہ سارے حوالے سے تو ٹھیک، لیکن اگر زندگی کے حالات دیکھیں تو زینب کی زندگی اپنی ماں کی زندگی کی مانند بالکل نہیں۔ زینب کی زندگی میں، یہ نعوذ باللہ توہین کا جملہ نہ بنے، زینب کی زندگی میں فاطمہ کی زندگی کی جھلک نظر نہیں آئی۔
زینب کی زندگی مثل خدیجہ طاہرہ. یہ بات اب عزت اور احترام اور قید اور سر سے چادر اتارنے کی نہ رہی، یعنی مصائب کا پہلو نہیں رہا، تو ہے یہ ہے حالات زندگی. زینب کے حالات زندگی اگر تاریخ اسلام میں کسی خاتون سے ملتے ہیں تو وہ خدیجہ، وہ فاطمہ نہیں. بہت ہی مختصر شہزادی کی زندگی کیا. شہزادی کی ولادت جب ہوئی تو اعلان نبوت کو 5 سال ہوئے، اور سخت ترین زمانہ مسلمانوں پہ تھا کہ ٹارچر اپنی انتہا پہ پہنچ گیا. اسی سال رسول اللہ مسلمانوں سے کہا تھا کہ مکہ سیف جگہ نہیں ہے، ہجرت کر جاؤ. تو پہلی ہجرت جو ایتھوپیا یا حبشہ میں ہوئی اس سال جس سال شہزادی کی ولادت ہوئی. اتنے برے حالات تھے تو شہزادی دنیا میں آئی اور آنکھ کھولی. ٹارچر کے ماحول 2 سال کی تھی. شیب ابی طالب پہ 3 سال کی قید برداشت کرنا ہو. اسی میں جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات ہو گئی ایک زہریلا پودا کھانے کی وجہ سے. اور پھر جب شیب ابی طالب سے نکل کے واپس آئی تو اتنا بدترین زمانہ تھا کہ جو تھوڑا بہت قریش مکہ خدیجہ طاہرہ اور ابو طالب کا لحاظ کرتے تھے اب تو وہ بھی ختم ہو گئے. خدیجہ بھی رخصت ہو گئی، ابو طالب بھی. اب تو کھل کے پیغمبر پہ اٹیک ہونے لگے. خانہ کعبہ میں رسول نماز پڑھتے ہیں اور خلافتیں اور ان کی اوجڑی وغیرہ لا کے پیغمبر کی پشت پر حالت سجدہ میں رکھ دی جاتی ہے. اور آیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہ قرآن کی آیت، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ہمارے بندے کو روکتے ہیں جب وہ حالت نماز کے اندر. یہ آیت رسول اللہ کے بارے میں آئی. تو وہ بدترین مصائب کا زمانہ فاطمہ نے آنکھ کھول کر ہجرت مدینہ تک یہی تھی. مصیبت، ٹارچر، پریشانیاں اور غربت. خدیجہ کی دولت اس وقت تک یا ختم ہو گئی تھی یا خدیجہ وقف کر کے گئی تھی مختلف پروجیکٹس کے. اپنے گھر میں کچھ نہیں. اس کا اصل واقعہ ایک اور بھی ہے جو کل آئے گا. آج میں یہ مدینے پہنچے. مدینے پہنچنے کے بعد شروع کا زمانہ، رہنے کی جگہ نہیں. ایک صحابی رسول کے مکان ابو ایوب انصاری کے مکان میں 6 مہینے مہمان رہے. پھر پیغمبر نے کمرے بنائے. کمرے تھے جس میں چھت بھی نہیں تھی، کھجور کے پتے ڈالے. دیواروں میں کسی قسم کا کوئی پلاسٹر یا خالی اینٹوں پہ اینٹ رکھ دی. دروازہ بھی نہیں ہے، پردہ ڈال دیا. جو لوگ پاکستان میں 47 میں آئے تھے انڈیپینڈنس کے بعد، یا انہوں نے اپنے والدین سے سنا تھا کیا حالت تھی، وہ حالت پیغمبر کی. کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیٹ میں پتھر باندھ کے دن اور رات گزارنا ہو. یہ فاطمہ شادی ہو لڑکی کی ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ چلے شادی کے بعد شوہر کے گھر میں مجھے آرام مل جائے. وہاں ہر وقت ہی واقع. اب وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ واقع کیوں ہے. کیا نعوذ باللہ مولا وہ حقوق ادا نہیں کر رہے جو بیوی کو شوہر کی جانب سے حاصل ہے. یہ تو فاطمیہ کے عشرے میں باتیں آتی ہیں. یہ تجھ سے میں بتا رہا ہوں کہ ماحول کیا تھا. سلمان فارسی کی اتفاقاً نگاہ پڑ گئی شہزادی کی چادر میں. چیخ اٹھی، واہ عجبا ان بنات ملوک کسریٰ و قیصر تجلسوا علی القراسی المذہب وبنت رسول اللہ لا ثیاب لہا ولا عذاب. ارے میں ایران ہو کے آیا، میں روم ہو کے آیا. سلمان کہہ رہے وہ ہر جگہ گئے. ایران میں پیدا ہوئے، جوانی روم میں گزری. ایران اور روم کے بادشاہ کی بیٹیاں سونے کی کرسی پہ بیٹھتی ہیں، سونے کی بنی ہوئی کرسی، گولڈن چیئر. ہمارے رسول کی بیٹی ہے، ایک چادر بھی ڈھنگ کی نہیں. جگہ جگہ پیون تھی. اور پیون بھی کپڑے کے کہاں سے لگائے جائے، کپڑا ہی نہیں ہے. پیون کے لیے کپڑا نہیں، کھجور کے پتوں کو ٹانکا گیا. سلمان چیخ اٹھے اور زہرا نے کہا کہ بابا سلمان خالی چادر دیکھ رہے، اگر بستر دیکھیں. بستر کیا؟ اونٹ کی ایک کھال ہے جس پر دن کے وقت چارہ ڈال کے گھوڑے کو کھلایا جاتا، وہی رات کو جھاڑ کر اہل بیت اطہار کا بستر بن جاتا. آج بہترین مکانات میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والے، ڈبل فوم کے گدوں پہ سونے والے، آ کے دیکھو یہ سیدہ نساء عالمین ہے تو شوہر کے گھر میں یہ کیفیت. 3 دن کے فاقے سے کام سی بات ہے اس گھر کے اندر. ایک عورت کی زندگی، باپ کے گھر میں آرام ہوتا، میں دنیاوی آرام کی بات کر رہا ہوں، یا شادی کے بعد شوہر کے گھر میں، باپ کے گھر میں بھی مصیبتوں میں
9 سال گزارے شوہر کے گھر میں بھی مرتے دم تک یعنی اپنی شہادت تک۔ بابا کے زمانے میں تو خالی فاقے تھے اور زحمتیں تھی، بابا کے بعد تو کوڑا بھی تھا، بیٹے کی شہادت بھی تھی، گھر کا دروازہ کھلنا بھی تھا۔ یہ زندگی ختم ہو گئی فاطمہ، اول سے آخر تک کتنی زحمتیں۔ کیا زینب کی زندگی ایسی ہے؟ پتہ نہیں۔ زینب حالات کے اندر مثل زہرا نہیں ہے، زندگی کے حالات دیکھیں تو زینب ثانیہ زہرا نہیں ہے، فضیلت میں ہے، علم میں ہے، حکمت میں ہے، مگر حالات کی بات کر رہا ہوں، زندگی کے حالات۔ زینب کیا؟ زینب سونے اور چاندی میں کھیلا کرتی۔ ہاں وہ جو بچپنے کے 4-5 سال ہیں وہ تو ٹھیک، غربت تھی ماں کے ساتھ، لیکن ماں کے بعد پھر زینب کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی، اور کربلا جانے تک 50 سال، 55 سال کی زینب ہے جب کربلا گئی ہے، 50 سال۔ جملہ بہت غلط سا لگ رہا ہے مجھے، کیا کسی ارب پتی یا بل گیٹس کی دولت ہوگی جو زینب کے گھر میں تھی؟ دولت کی بارش ہو رہی ہے زینب کے گھر، کیونکہ مولانا شہزادی زینب کی شادی کے موقع پر ایک ایسا جملہ کہا جو رسول اللہ نے شہزادی فاطمہ کی شادی کے موقع پہ کہا۔ رسول نے کہا تھا نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کی پوری زندگی شادی نہ ہوتی۔ شادی کے لیے میچنگ ضروری ہے، انٹرنیٹ اور ویب سائٹ کی میچنگ نہیں، match.com والی میچنگ نہیں، یا 90% فراڈ ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ کفو میچنگ ایک جیسا اسٹیٹس۔ آج مجمع بھی کل والا نہیں ہے تو میرا انداز بھی کل والا نہیں، اب دیکھیے گا تو۔ لیکن وہی جن کا میں نے کل حوالہ دیا اپنے ایک استاد، ان کا ایک جملہ سنا، انہوں نے کہا کہ اسلام میں میچنگ ضروری۔ اگر لڑکی کو ذرا یہ غرور آ جائے کہ میرا خاندان تو بہت بڑا، میرا شوہر میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا، ساری زندگی اس کو غلام سمجھ کر ٹریٹ کرے، اپنے سے اگر کمتر سمجھ لے تو گھر نہیں چلتے۔ کہا کہ میچنگ اسے کہتے ہیں کہ اگر کبھی فاطمہ فخر کے عالم میں کہہ دے کہ دیکھو کوئی مجھ سے بات نہ کرے، میں رسول کے گھر میں پیدا ہوں، شوہر وہ ہونا چاہیے جو کہے مجھ سے مت کہنا، میں تو وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ ہے کفر، یہ ہے میچنگ۔ کل والا مجمع ہوتا ہے تو اس وقت نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، مجھے آج تک میں تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، یہ ہے میچنگ۔ تو رسول نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کی زندگی پر شادی نہیں ہوتی۔ کائنات میں کون ہے جو فاطمہ کی میچنگ پر آئے سوائے علی؟ یہی جملہ میرے مولا نے دہرایا جب زینب شادی کے قابل ہوئی۔ وہاں بھی تو یہی مسئلہ نا کہ ثانیہ زہرا کی شادی کس گھر میں ہو؟ کہا اگر میرا بھتیجا جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ نہ ہوتا تو میری زینب ساری زندگی بیٹھی رہتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور یہ محاورتاً نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ معصومہ کو ساری زندگی بغیر شادی کرے، وہ روایتیں اپنی جگہ کہ بیٹی کی شادی جلدی کرو، جلدی کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ غلط جگہ پہ شادی کرو۔ معصومہ قوم اپنی وفات تک شادی نہیں ہو سکی کیونکہ معصومہ قوم کی میچنگ کا کوئی شخص ہی نہیں اس وقت دنیا میں۔ تو اب زینب کے لیے یہ جملہ جب کہا تو اس جملے نے خالی زینب کی فضیلت نہیں بتائی، زینب کے شوہر کی فضیلت بھی بتا دی کہ جو ثانیہ زہرا کی میچنگ قرار پا رہا وہ عبداللہ ابن جعفر طیار کتنا عظیم انسان ہوگا۔ لیکن عبداللہ ہیں کون؟ عبداللہ ہیں دعائے رسول۔ کیا مطلب دعائے رسول کا مطلب سمجھیے، میں تفصیل کے ساتھ تو بہت ساری ایسی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل، بہت اس وقت اختصار کا خیال کر رہا ہوں۔ عبداللہ وہ ہیں کہ جس دن ان کے باپ کا انتقال ہوا اور یہ 5-6 سال کے تھے تو گھر میں فاقے تھے۔ جعفر طیار ایک ہی تو ہماری زیارت جارڈن میں ہے، جارڈن میں کوئی زیارت نہیں ہے، صرف ایک ہے جعفر طیار کا روضہ۔ اور جب دشمنان اہل بیت نے یہ آئسس والوں حجر ابن عدی کے روزے پہ اٹیک کیا تھا سیریا میں، تو موتا میں جارڈن میں جعفر طیار کے روزے پہ بھی اٹیک کیا، لیکن وہاں جارڈن میں غالباً سب سے کم شیعہ،
وہاں کے عام مسلمان اس روزے کے پروٹیکشن کے لیے اس طرح گھروں سے نکل گیا کہ شاید آئیسس کی اب تک کی تاریخ میں یہ واحد موقع ہے کہ ان کو بھاگنا پڑا. کسی فوج کے مقابلے میں نہیں، عام لوگ جو روزہ بچانے آئے. جعفر طیار بہت اہم شخصیت، بلکہ عالم اسلام کے پہلے انسان ہیں جن کے دونوں بازو کٹے علم کو بچاتے. اور پھر جناب عباس کا واقعہ بعد میں آیا، تو اسی لیے جعفر طیار کا لقب ثانی عباس نہیں ہے، عباس کا لقب ہے ثانی جعفر طیار. یہ روایتوں میں آیا، یہ تو روایتوں میں. تو جعفر طیار بڑی عظیم شخصیت. انہیں ایک اعزاز ایسا حاصل جو اس کائنات میں فقط یا ابو طالب کو ہے یا ان کو بس، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا نکاح پڑھا ہے. پیغمبر کے 2 نکاح ایسے تھے جس میں نکاح خان کی ضرورت پڑی. ایک خدیجہ طاہرہ سے تو ابو طالب، اور ایک ام حبیبہ سے تو جعفر طیار. باقی پیغمبر نے اپنے سارے نکاح خود پڑھے. تو جعفر طیار ایک ایسی شخصیت کہ ادھر چلا گیا تو ایک اشرا بھی ناکافی ہے. جعفر طیار کو پیغمبر نے رومن کرسچن امپائر سے جنگ کے لیے بھیجا، اور جیسا آپ نے سن لیا کہ میدان جنگ میں پہلے سیدھا ہاتھ کٹا علم کو بچاتے، پھر الٹا ہاتھ کٹا، پھر جعفر طیار شہید. اور یہ آج کا زمانہ نہیں، ود ان سیکنڈز نیوز یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے. 1400 سال پہلے کہاں جارڈن کہاں مدینہ. پیغمبر اس وقت مسجد النبوی میں ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جب ادھر جارڈن میں جعفر طیار کے بازو کٹ رہے ہیں. ایک بار خطبہ دیتے دیتے پیغمبر رک گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، خطبے میں رونے لگے. ابھی ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا چچا زاد بھائی یعنی میرا بھائی جنگ موقع کے اندر کافروں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، شہید ہوا. اسی وقت پیغمبر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پیغمبر ہیں یہ تو منظر دیکھ رہے ہیں. کہا آپ خطبہ نہیں دو، لیکن ممبر سے اترے، جعفر طیار کے گھر پہ پرسہ دینے نہیں گئے. آج بھی اگر آپ مدینے میں جائیں تو ایک بات سن لیجیے مجھ سے، یہ بتانے والے کم لوگ. ممبر رسول سے لیفٹ سائڈ پر 4تھا پلر جو ہے وہ جعفر طیار کا مکان تھا. وہاں کوئی بورڈ نہیں لگا. ہم جیسے کچھ بڈھے سڈھے ہی آپ کو بتائیں گے جنہوں نے پرانی مسجد اپنی آنکھ سے دیکھی. پیغمبر لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ پر شہزادی کونین کا حجرہ ہے جو ہرے گنبد کے نیچے. ممبر سے اترے اور وہاں. یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم حکم. کسی کی مدد کرو، اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرتے. احسان جتانا تو دور کی چیز ہے، کوشش کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ خالی محاورتن نہیں. جعفر طیار کے گھر میں فاقے تھے اس وقت، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. پیغمبر بیٹی کے گھر گیا، کہا کہ بیٹی جلدی سے کھانا تیار کرو، اور جعفر طیار کے گھر جاؤ اور ان کی بیوہ کو یہ کھانا دو. اور پھر ایک جملہ پیغمبر نے کہا تاکہ فاقے ہیں تو کھانا پہنچ جائے اور عام مسلمانوں کے سامنے جعفر طیار کی توہین نہ ہونے پر. پیغمبر نے جملہ کہا جب کسی گھر میں میت ہو جائے، موت ہو جائے، تو 3 دن تک اس گھر میں چولہا روشن نہیں ہونا چاہیے. یہ دوستوں اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن تک وہاں کھانا پہنچے. میت کے گھر میں کچن استعمال کرنا عمل جاہلیت. ایک وہ حدیث آئی ہے جو بغیر معرفت امام کے مرے وہ جاہلیت کی موت ہے. ایک یہ حدیث آئی. اس دن سے اسلام میں یہ رواج آیا کہ میت کے گھر 3 دن تک اطراف کے لوگ کھانا بھجوائیں. اصل مقصد تھا جعفر طیار کے گھر کی حرمت کو چھپانا. پھر پیغمبر خود جعفر طیار کی بیوہ کو پرسہ دیا، اسما بنت عمیس. پرسہ دینے کے بعد پیغمبر کمرے سے باہر آئے. ہر حجرے میں پیغمبر نے ایک کمرہ بنایا، باہر ایک چھوٹا سا صحن. شہزادی کے ہاں تو بہت ملتا ہے کہ شہزادی حجرے میں بچے صحن میں کھیل رہے، تو صحن بہت چھوٹا تھا. پیغمبر پرسہ دے کے باہر آئے کمرے سے، ہیں اسی حجرے صحن میں دیکھا 5 سال کا عبداللہ بیٹھا. اب بچہ 5 سال کا، اسے کیا خبر کہ موت، باپ مر گیا، کتنا بڑا میرا لاس ہوا. معصوم میں تو نہیں آتے ہیں عبداللہ. وہ بیٹھے کھیل رہے ہیں، اور جو بچوں کی عادت ہے جتنے ان کے پاس کھلونے.
اب آپ کہیں گے مولانا جب گھر میں کھانے کو نہیں تو کھلونے کہاں سے آئے؟ پرانے زمانے کے کھلونے کیا ہوتے ہیں کہ مٹی سے بنائے جاتے ہیں. اپنے بزرگوں سے پوچھیں، ایک طویل عرصے تک پاکستان تک میں طریقہ رہا کہ عید کی نماز پڑھ کے مٹی کے کھلونے خرید کے لوگ گھر آتے ہیں. تو مٹی کا کھلونے بنانے میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ مٹی ہر جگہ ہے، بنا لو. تو مٹی کے کھلونے سجائے کھیل رہے ہیں. یہ اعتراض کرنے والے جو ہے نا، یہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں. بات کرنے آگے کہ پہلے اس کا جواب دے دیں، ورنہ کل لمبے چوڑے اعتراض. کھیل رہے ہیں. پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پاکستان میں پہلے ٹھیلے پر نکلتے تھے وہ ٹھیلے والے، ہر مال 2 آنے، ہر مال 2 آنے. میں اس طرح کی آواز تو نہیں لگا سکتا، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. بعد میں پھر سعودی عرب گیا، کل شے 5 ریال، کل شے 5 ریال، ہر چیز 5. یہاں آیا ڈالر شاپ، انگلینڈ میں گیا پاؤنڈ شاپ. یہ سارا جو کنسپٹ ہے نا، بچے یہ ساری چیزوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. ان کو یہ سارے پروفیشن اچھے لگتے ہیں. دیکھا جا بڑے تیار کھلونے سجائے بیٹھے اور پہلے خرید لو کھلونے بک رہے ہیں، سیل لگ گئی ہے، لے جاؤ. اور یہ جو بچوں کا طریقہ، دکاندار بنے گا. پیغمبر مسکرائے اور ایک مرتبہ کا عبداللہ کیا کر رہے؟ کہا یا رسول اللہ اس وقت میں کھلونے بیچ رہا ہوں. پیغمبر نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی روایتیں تو آپ نے بہت سنی، یہ اس میں شامل. اور پھر ایک جملہ کہا، عبداللہ سے نہیں، اللہ بارک اللہ فی صفقتی، کہ اللہم بارک فی صفقتی، خدا بندہ اس کی تجارت میں بڑی برکت عطا فرما. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے برکت، بارک برکت عطا فرما اس کی تجارت. اور عبداللہ کی حالت یہ ہو گئی کہ اس دن کے بعد سے اگر مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جائے. محاورہ ہے لیکن حقیقت کا یہ محاورہ بن گیا، جسے اردو میں کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دے. جس بزنس میں ہاتھ ڈالا، جو کام کیا، دولت دولت دولت. اور وقت نہیں ہے اس لیے صرف 2 جملے کہہ کے عبداللہ کی دولت کو سمجھانا ہے. پہلا جملہ، عبداللہ اتنے مالدار ہو گئے کہ حاکم شام جو مولا کی شہادت کے بعد پوری اسلامی دنیا کا حکمران بن گئے. آج تقریباً 22 ملکوں کے برابر اس کی حکومت تھی. 22 انڈیپینڈنٹ کنٹریز مسلم دنیا کی، وہاں پہ اس کی حکومت. اسے اگر کبھی حکومت چلاتے وقت خزانے میں پیسے کی کمی ہوتی تھی، آج کل اگر ڈیفیسٹ ہے تو IMF، ورلڈ بینک، ان سے کانٹیکٹ ہوتا. حاکم شام کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا، وہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے ریکویسٹ کرتا، خزانہ خالی ہو گیا، فلاں علاقے کا ریونیو. درود بھیجے محمد والا. خزانہ خالی ہو گیا ہے، فلاں علاقے کا ریونیو آئے گا جب وہاں کی فصلیں اترے. ابھی کیسے حکومت چلاؤں، مجھے لون دو. عبداللہ ابن جعفر طیار 22 ملکوں کے برابر حاکم شام کی حکومت کو باقاعدہ لون دیتے. ایک اکیلا آدمی، کوئی ورلڈ بینک، کوئی IMF، کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں. اتنی دولت ہو. کسی نے کہا کہ مولانا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، حاکم شام کی مدد کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ اپنے انداز سے جج نہ کریں اہل بیت کو. ہمارا تو کسی سے اختلاف کو ہم نے وصیت میں لکھ دیا، ہمارے سگے بھائی کو ہمارے جنازے پہ نہ آنے دیں، فلاں رشتے دار کو ہمارا منہ تک نہ دیکھنے دیں. اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو بدترین دشمن ہے، جو پہلوئے زہرا پہ کوڑا مارے اس سے برا دشمن کوئی ہو سکتا؟ جو فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلا دے اس سے برا کوئی دشمن ہو سکتا؟ اس کی بھی اتنی مدد کی کہ کہتا رہا لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی اس کو ہلاکت سے بچا رہے ہیں نا. جب علی اس کی مدد کر سکتے ہیں تو علی کا داماد عبداللہ ابن جعفر طیار داماد علی، حاکم شام کو لون دے حکومت چلانے کی. اور دوسری بات، میرا بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے. میں نے تو لکھنؤ دیکھا بھی. لکھنؤ میں بہت ہی زیادہ سخی حکمران گزرا تھا آصف الدولہ. ایک محاورہ تھا لکھنؤ، جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ. مولا بھی جسے نہیں دیتے اسے یہ دیتا. یہ محاورہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ حکمران کو اپنے لیے میڈیا پروپیگنڈا استعمال کر کے فضائل بناتے ہیں.
صحیح معنوں میں اگر تاریخ میں کسی آدمی پر یہ جملہ صحیح ثابت ہو رہا ہے وہ عبداللہ ابن جعفر طیار. پوری اسلامی دنیا 22 ملک آج کے کہیں بھی اگر دو مسلمانوں میں غیر مسلموں مومنوں مالی معاملے پہ جھگڑا ہو جائے, بڑا خطرناک جھگڑا ہوگا. تمہیں مجھے اتنا پیمنٹ کرنا ہے, نہیں تم جھوٹ کہہ رہے, اتنا نہیں اتنا مجھے دینا, سر پھٹا ہوا ہی شروع ہو. تم نے میرا حصہ نہیں دیا بزنس میں دے چکا ہوں. تم نے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا, واپس کر چکا ہوں. جھگڑے, پیسے کے جھگڑے تو بہت برے. میں نے سگے بھائیوں میں تلوار چلتے دیکھی, میں نے قریب ترین رشتہ داروں کے اندر ایسے ایسے اختلاف ہوتے دیکھے صرف اس بات پر کہ باپ مر گیا, اس کی جائیداد کا بٹوارا کیسے, اپنا بھی پیسہ نہیں, گھر بیٹھے مل رہا ہے باپ کی طرف سے. پیسہ بہت بری چیز. چنانچہ پوری اسلامی دنیا میں کہیں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو, پیسے کا جھگڑا, دونوں ہی اپنی جگہ کھڑے بیٹھے ہیں کہ ہمیں تو اپنا حق چاہیے. یہ کہہ رہا دے دیا, وہ کہہ رہا نہیں دیا. اگر جھگڑے کے دوران ایک لفظ کوئی کہہ دے جھگڑا ختم. مثلا کون کہے ہم مانگ رہے ہیں کہ لاؤ پیسہ دو, اس نے ایک جملہ کہہ دیا, جھگڑا ہمارا ختم. کیا کہہ دیا؟ اچھا تم نے مجھے پیسہ دیا نہیں ملا, یا عبداللہ سے لے. عبداللہ کہہ دیا گویا ہمیں مل گئے, گارنٹیڈ چیک ہم نے ایشو کر دیا. عبداللہ کا نام آ جائے, مل گیا پیسہ. یہ آدمی جائے مدینے اور کہا کہ فلاں آدمی نے کہا ہے کہ آپ دیکھ, نہ صرف یہ کہ ساری رقم دی جائے گی, آنے جانے کا خرچہ بھی دیا جائے. پوری اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں, چند گھروں, چند قصبوں, چند خاندان کے افراد کی بات نہیں. کہیں بھی پیسے کا جھگڑا ہو, عبداللہ کا نام لے لو, عبداللہ دے دے. کتنی دولت تھی عبداللہ کے پاس. عبداللہ کے حالات بتانے لگوں تو پھر وہی جو میں نے کہا کہ ایک عشرہ نہ صحیح تو کم از کم 5 مجلسیں ہو جائیں. شام, سیریا جو اسلامی دنیا کا سب سے پراسپرس اسٹیٹ تھا اس وقت, جیسے سنا ہے کہ ٹیکساس میں آئل کی وجہ سے یا گیس کی وجہ سے بہت دولت. شام پرانا زمانہ ہے ایگریکلچر کا, اور بہترین زمین جو ہے فرٹائل وہ شام کی. اتنی پراپرٹی تھی کہ آدھا سیریا عبداللہ کا. یہی وجہ ہے کہ جنت البقیع میں آپ کو اہل بیت کے خاندان کی اتنی قبریں نہیں ملیں گی جتنی سیریا میں مل جائیں. عبداللہ پوری فیملی کو لے کے وہاں چلے گئے. یہ تو الگ بات. اتنی دولت عبداللہ کے پاس ہے, اسلامی دنیا میں ہر ایک کو دیتے ہیں, حکومت تک ان سے لون لیتی. اور ان عبداللہ سے مولا نے زینب کی شادی کی, تو زینب جب باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا تو ایسے گھر میں آئی جس میں دولت کی کوئی تھا ہی نہیں. عبداللہ کو بھی نہیں پتا میرے پاس کتنی دولت. اس گھر میں جو زینب رہی تو کب تک رہی؟ شادی سے لے کے 28 رجب تک. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کبھی بنے کہ نہ بگڑے, جو ہمیشہ غربت میں رہا اس کو 2 فاقے اور بھی مل جائیں تو برداشت کر لے, ہمیشہ ہی اس نے فاقے دیکھے. لیکن جو کبھی بنا ہو اور ایسا بنا ہو کہ ساری اسلامی دنیا کو وہ مدد دیتا ہو, اس کے گھر میں اگر ایسے واقع آ جائیں کہ اپنے بچی اور بچی کے لیے پانی اور کھانا ایک ایک سے مانگنا پڑے. زینب کبریٰ, یہ فاطمہ زہرا کی زندگی نہیں ہے. فاطمہ کی زندگی میں کبھی آپ کو معمولی سی دولت بھی نظر نہیں آئی. ایک بار بس آ رہی تھی خیبر کی فتح کے بعد, وہ بھی نہیں آنے تھی اپنے گھر. وہاں پیدائش سے لے کے وفات تک فاطمہ غربت میں. زینب کبریٰ نے ایسا دور دیکھا, شروع کے 5 سال نکال دیجئے ماں کے, اور کربلا تک ایسا دور دیکھا کہ واقعا تاریخ میں اگر ایسی کوئی مثال ہے تو وہ خدیجہ کی. پیغمبر سے شادی سے پہلے خدیجہ کی دولت کتنی تھی. عرب میں ایک مثال تھی خدیجہ کی دولت. شادی کے بعد بھی رہی ہے دولت. اعلان اسلام کا خدیجہ جو لباس ایک بار پہنتی تھی زندگی میں کبھی دوبارہ نہ پہنا, اور وہ لباس بھی عام لباس نہیں تھا, سونے کے تاروں سے بنا ہوتا. ایک بار پہنا کافی ہے, نیا لباس آئے. کبھی بستر سے اتر کے خدیجہ نے کوئی کام نہیں کیا. ایک ایک اشارے پر حرکت کرنے والی سینکڑوں خلیفے. مگر جب اسلام آیا تو خدیجہ نے دین خدا کی خاطر اتنی قربانی برداشت کی. قربانی تھی
شیب ابی طالب میں کھانے کو کچھ نہ رہا، درخت کی چھال نوچ نوچ کے کھائی جاتی ہے، واقعے کے عالم میں ایک پودے کی جڑ کھالی جو زہریلا تھا، خدیجہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ ساری قربانی ہے چینج صرف دین خدا کی۔ یہ زینب نانی خدیجہ کی طرح ساری زندگی سونے اور چاندی میں پیلی رہی، درہم و دینار کی ان کے گھر میں بارش ہوئی، دولت کی کوئی انتہائی نہیں، لیکن جب نانا کے دین پہ وقت آیا تو یہی زینب ہے جو کربلا میں 3 دن کا فاقہ بھی برداشت کر رہی۔ خدیجہ کے حالات میں دیکھ لی، ایک سے ایک ظلم کیا کفار مکہ، خدیجہ نے پلٹ کے کبھی یہ نہ کہا، خدیجہ یہ نہ کہا کہ بھول گئے اپنا زمان، کیسے کیسے موقع پہ میں نے تم لوگوں کی مدد کی۔ یہ جتنے ظلم کرنے والے سب پر خدیجہ کا احسان تھا، وہ تو ایک ہی شہر کی بات، ایک ہی محلے کی بات۔ خدیجہ طاہرہ کے گھر سے نیئرسٹ گھر کس کا؟ ابو جہل کا تھا، نیئرسٹ۔ وہ جو ابھی آپ نے اس سال حج میں سنا 2 بڑے انسیڈنٹ ہوئے، اس میں جو پہلا والا جو کرین گری، کرین جو گری اور حرم میں کئی لوگ بھرے دھکے، تو کرین وہیں کھڑی تھی جو خدیجہ اور ابو جہل کا مکان بنتا۔ اب تو سب ٹوٹ گیا ہے، نیا جو کنسٹرکشن ہے، لیکن کرین بہترین لینڈ مارک ہے اس اسپاٹ کو پہچاننے کا۔ آمنے سامنے گھر ہے خدیجہ اور ابو جہل، کہاں وہ اتنا بڑا دشمن ہے اسلام، تو ہر ایک کی مدد کی، کبھی بھی احسان نہیں جاتا۔ لشکر یزید میں شامل ہو کے کوفے میں آئے، اور جس شام کے بازار میں زینب قیدی بن کے گئی، ابھی آپ نے سنا کہ شام کی حکومت کو لوگ دیتے ہیں عبداللہ، ایک کو بھی زینب نے یہ تانا نہ دیا کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، کل ہمارے آگے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانے والے، آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے ہی بچوں پہ کھانا اور پانی بند کر رہے، کیونکہ تانا دینا یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں، نیکی کرو اور بھول جاؤ۔ یہ خدیجہ کی زندگی ہے، زندگی کے حالات میں اگر میچنگ ہے تو خدیجہ اور زینب کی ہے، فاطمہ اور زینب کی نہیں۔ وہ زینب جو ایک روایت کے مطابق آج دنیا سے رخصت ہو۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آج محمد۔ دنیا سے رخصت ہوئی ہے وہ زینب۔ خدیجہ طاہرہ کی زندگی اور ان کی زندگی یکساں۔ زینب عیش و آرام کی ایسی زندگی قربان کر دی صرف اس لیے کہ بھائی کو میری ضرورت ہے اور نانا کا دین بغیر میری مدد کے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ جملہ تو زینب نے اپنے کانوں سے سنا جب 28 رجب کا قافلہ چلنے لگا، تو کوئی غیر نہیں، خاندان کا اتنا قریبی فرد عبداللہ ابن عباس، علی کے چچا زاد بھائی، ایک بات، علی کے صحابی، علی کے شاگرد ہیں، علی کے سمجھی ہیں، انہی عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ ابو الفضل عباس علمدار کربلا کی بیوی، تو اتنے قریب ہیں عبداللہ ابن عباس، خونی رشتہ بھی ہے، سمدھیانے کا رشتہ بھی ہے، عقیدت کا رشتہ بھی ہے، استادی اور شاگردی کا رشتہ بھی۔ وہ آگے کہتے ہیں حسین اگر تجھے کربلا جانا ہی، گھر کے اس وقت کوفے کا لفظ استعمال ہوا، تو جا، مگر اپنے ساتھ خاندان کی عورتوں کو لے کے نہ جا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوفہ کیسا غداروں اور بے وفاؤں کا شہر ہے۔ میں تو تجھے بھی روک رہا ہوں لیکن تو امام بات۔ اور حسین کا جواب یہ تھا کہ اے ابن عباس، جو جہاد کرنے میں جا رہا ہوں یہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے ساتھ زینب نہ ہو، اور زینب پردے کے پیچھے ہے، بلکہ مقتل کا جملہ عبداللہ ابن عباس بزرگ ہیں خاندان، کہا کہ کم از کم ان خواتین کو لے کے نہ جاؤ، اور حسین نے کہا کہ مجھے جہاد میں ان کی ضرورت ہے، مگر اس سے پہلے کہ حسین جواب دے، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، آئے عبداللہ ابن عباس، میرے بھائی کو ایسا مشورہ دے رہا ہے کہ جس میں بہن کی موت ہے، ارے حسین سے الگ رہ کر زینب زندہ کہاں رہے گی؟
جو تو مجھے مدینے میں روکنا چاہتا. اور پھر حسین نے کہا میرا جہاد نامکمل. ساری اپنی وہ آرام دہ زندگی قربان کی ہے مجھے بھائی کے ساتھ جانا. مگر عجیب جملہ کہے اے ابن عباس اگر میں بھائی سے الگ ہو گئی تو مر جاؤں. جب خالی ابھی سوچا, کیا سوچا؟ بھائی سے جدائی کا, مر جاؤں گی. اور جب عاشور کی سے پہر حسین نے آ کر کہا زینب اب ذرا میرا الوداعی سلام دے, اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں. آج 55 سال کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا, تو کیا قیامت زینب میں گزری ہو؟ مدینے میں خالی تصور نے تڑپا دیا زینب کو. کربلا میں تو دیکھا کہ اب سب مارے گئے, میرا بھیا بھی مرنے جا رہا. یقین رکھی زینب بھی مر جاتی, زینب بھی مر جاتی ہے. جملہ سنتے ہی, بھائی کا الوداعی سلام لیتے ہی زینب بھی مر جاتی. مگر زینب کیوں زندہ ہے؟ صرف ایک جملے کی وجہ. پہلا جملہ زینب کی موت ہے, میں جا رہا ہوں خدا حافظ. دوسرے جملے نے زینب کو زندگی کہا زینب اور میرا جو مشن ہے یہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں, اب اسے تجھے مکمل کر بس. یہ جو سنا علی اور فاطمہ کی بیٹی, بھائی کا مشن مکمل کرنا ہے, مرتی بھی زینب ایک بار دوبارہ زندہ ہو. یہ ساری قربانیاں عباس کے بازو کٹنا ہو, کہ اکبر کے کلیجے کی برچی ہو, کہ اکبر کا چھلا ہوا گلا ہو, کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو, کہ میرے بھائی کا کٹا سر ہو کے نیزہ ہو, جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں اب وہ مقصد مجھے پورا کرنا. اگر یہ دو چیزیں حسین نہ کہتے, زینب میرا مشن بھی تیرے حوالے ہے, زینب میری نسل بھی تیرے حوالے ہے, سجاد کو بچا لے. زینب حسین سے پہلے مر جائے. اگر ایسی زندگی زینب کو دے کہ اب ہر قدم پر زینب کو صرف ایک بات کا خیال, بھیا کا مشن, سجاد نسل امام. ہاں ایک منزل آئی جب زینب ہے تو غیرت مند, علی کی غیرت مند بیٹی نا, جب زینب کو وہ چراغ آ گیا کہ حسین کا مشن ختم ہو سکتا. دشمنان اہل بیت کو دیکھیے, یہ خالی دشمن نہیں, کتنے نیچ ذات کے دشمن ہیں, کتنے خبیث فطرت والے دشمن. دشمن ہوتا ہے مگر ایک طریقہ ہوتا ہے دشمنی. ایک منزل آئی, بظاہر ایسا لگا کہ زینب کا صبر جواب دے رہا. وہ کون سی منزل؟ جب شہر کوفہ نظر آئے. کوفہ ایک شہر کے چاروں طرف سٹی وال بنائی جاتی, اس میں دروازے ہوتے تھے 6, 7, 5, جو رات کو بند کیے جاتے ہیں, اگلی صبح کھولے جاتے. زینب کو شہر کوفہ نظر آئے. شمر کوفے کا رہنے والا, علی کا زمانہ دیکھے ہوئے ہے, علی کے دور میں اسی کوفے میں تھا. ایک بار جان بوجھ کر, کوفے کے کئی دروازے, لیکن ایک دروازہ تھا جس سے میرا مولا کوفے سے آتا جاتا. علی کوفے میں رہتے ہیں, خاندان تو مدینے میں ہے نا, تو جب کبھی مدینے آتے اور جاتے ہیں اس دروازے کو استعمال کرتے ہیں جو گھر کے قریب ترین. زینب باپ کے ساتھ کوفے میں, باپ کے ساتھ مدینے جاتی ہے. جب واپس آتی ہے, مسافر اگر کوئی بہت لمبا سفر طے کر کے آ رہا تو گھر نظر آتا ہے, دل چاہتا ہے پر لگے اڑ کے گھر میں چلا جائے. زینب نے دیکھا کوفے کی دیواریں نظر آئی, وہ دروازہ نظر آیا جس کے پیچھے میرا اپنا گھر ہے. زینب بے چین ہو گئی, اب جلدی سے گھر جانا ہے, حجاب کے عالم میں اتنا لمبا سفر. علی نے روک دی, زینب بیٹی ٹھہری, ہم لوگ دن بھر شہر کے باہر قیام کریں. بابا گھر قریب آ گیا. کہا لیکن ابھی دن کا وقت ہے, کوفے کے بازاروں میں چہل پہل ہے. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اپنی بیٹی کو اس طرح نامحرموں کے بیچ میں لے کے چلے, جبکہ زینب کتنے مکمل حجاب میں ہوں. اگر یہ جملہ مولا کی توہین نہ ہو تو یہ جملہ عرض کر کہ علی کو کیا حجاب کا اتنا خیال ہوگا جتنا زینب اپنے حجاب کا خیال کرتی ہے. مگر غیرت مت علی نامحرموں کے بیچ سے حجاب کے ساتھ بھی زینب کو نہیں لے جا سکتا. بیٹی ٹھہر جا, رات ہو جائے, اندھیرا چھا جائے. رات ہو گئی, اندھیرا چھا گئے. بابا اب چلو, کہا کہ نہیں اب عشاء کی نماز باقی ہے, لوگ مسجدوں میں آ جا رہے ہیں,
علی یہ نہیں چاہتا کہ اتفاقاً بھی کسی کی نگاہ میری زینب پر پڑ جائے. جو پورے حجاب میں جب سب لوگ گھروں میں چلے, قبرستان جیسا سناٹا ہوا, تب علی زینب کو لے کے چلے, لیکن بار بار باپ کی غیرت یہ جملہ کہلوا رہی ہے, زینب ذرا دیکھ لیا ہے نا, نقاب صحیح طریقے سے پڑی ہے, چادر صحیح طریقے سے اوڑھی ہے, ایسا نہ ہو کہ تیز ہوا چلے اور وہ ذرا سی نقاب ہٹ جائے, ذرا سی چادر کھل جائے. اتنا خیال کرنے والا میرا بابا رات کے اندھیرے میں لے کے چلا. جب سناٹا چھا چکا ہے کوفے کی گلیوں میں, زینب جیسی بیٹی نے نقاب اور چادر کو پہنا ہے, کتنی احتیاط کر رہی ہے, پھر بھی بار بار علی کہے. زینب نے دیکھا کہ دن کا وقت ہے, وہی شہر کوفہ ہے, بلوہ عام ہے, اور ایک بار شبر اسی دروازے سے ہمیں لے جا رہا جس سے میرا بابا مجھے لے جاتا. زینب نے آواز دی, شبر کسی اور دروازے سے لے جا, یہ دروازہ دیکھ کر مجھے بابا یاد آتا, قریب میں ہی دوسرا دروازہ ہے, یہاں سے نہیں وہاں سے لے جا. چلے شبر کو نہیں لے جانا, جواب دے سکتا ہے نا کہ زینب ہمارا سارا انتظام یہاں پر, اب یہ انتظامات نہیں بدل سکتے. لیکن کیسا نیچ فطرت اور خبیث النفس انسان ہے, جواب کیا دیتا, کہتا زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو, ہماری قیدی ہو, حکم ہم دیں گے تمہیں ماننا پڑے. غیرت مند علی کی غیرت مند زینب کے لیے یہ جملہ. ایک مرتبہ فاطمہ کی اس بیٹی کو جلال آ گیا, آواز دی, اے کلثوم, اے فروا, اے لیلا, اے رقیہ, اے رباب, یہ ظالم مجھے مجبور سمجھ رہا ہے, ایک بار میں اسے دکھا دوں زینب کی دعا میں آج بھی کتنی طاقت ہے, میں ہاتھ اٹھا کے بدعا کرتی ہوں, تم لوگ آمین کہنا. ایک جملہ ایسا کہ آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو, قیدی ہو, ہم حکم دیں گے ماننا پڑے گا. زینب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آسمان کو دیکھنے لگی, مگر نہیں, ابھی آسمان کی جانب نگاہیں لے جا رہی ہیں کہ نوکے نیزہ پر بھائی کا کٹا سر نظر آ رہا, حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نظر آ. زینب گھبرا گئی, بھیا تو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی نہ رویا, عباس مارا گیا نہ رویا, اکبر مارا گیا نہ رویا, اصغر مارا گیا نہ رویا, اس وقت تیری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کٹے ہوئے سر سے جواب آیا, زینب جس مقصد کے لیے سب کو قربان کیا ہے وہ مقصد یاد آ رہا. زینب جس طرح سے یہ ظالم کہہ رہا ہے اسی طرح سے چلی جا, بددعا نہ کرنا. بس ایک بات, زینب نے ہاتھ نیچے کی, بیویوں کو دیکھا, بیویوں میرا بھیا منع کر رہا ہے. اب زینب بددعا تو نہیں کرے گی, لیکن کوئی تعجب نہیں ہے, پلٹ کے ایک بار نجف کو دیکھا ہو اور آواز دیا, بابا یا علی مدد, ہر ایک کی مدد کو آتے, آج اپنی زینب کی مدد کو آ. دن کی روشنی میں نامحرموں کے درمیان بے مقنع چادر کے تیری زینب کو جانا. اجرکم علی اللہ, پروردگارہ میری مظلومہ شہزادی کی ایک روایت کے مطابق وفات کی اس تاریخ کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں صف عزا پہ گریہ کر رہے ہیں, ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ظلم کا نشانہ بن رہے, چاہے ہو بحرین ہو, یمن ہو, سعودی عرب ہو, سیریا ہو, لبنان ہو, عراق ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, خدا بندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. گریہ کرنے والے مومنین اور مومنات کی ساری حوائج شرعیہ کو پورا فرما. ہمارے مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج ایصال ثواب اور اس مسجد اور امام باڑے کے بانی مرحوم سید محمد ذکی السوید, ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت کے اطہار سے بلند فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا, صاحبان اولاد کی حفاظت فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعظیم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات, خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین, تمام شہداء دین اسلام, تمام شہداء ملت جعفریہ, اور پھر جن کے لیے آج ایصال ثواب ہے مرحوم جون علی ولی محمد,
मरहूम इश्तियाक अली वली मोहम्मद, और खास तौर पर हम अपने उस मोहसिन को कैसे भूल सकते हैं जिसने इस सेंटर की बुनियाद रखी, मरहूम सैयद मोहम्मद जकी अस्सवेज और इनके मरहूम वालिदैन। खुदावंदा इन सब आला इल्लीन में बुलंद दरजात अता फरमा। आप हजरात से इन सब के लिए इल्तिमास है सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला। मातम हुसैन।